اقدس مولانا تھانوی قدس الروح کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں جو باب اصلاح میں اکسیر ہیں۔ کتاب کوئی بھی ہو، یہ ملفوظات ہیں حضرت کے، ملفوظات کے معنی حضرت تشریف فرما ہو گئے، لوگ آ گئے، بیٹھ گئے، مجلس کی شکل ہو گئی۔ اب جو بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی وہ فرما دی، یہ ہے ایسی بات کو ملفوظ کہتے ہیں۔ اور مجالس بھی کہہ دیتے ہیں جو چیزیں اس طرح سے ضبط کر دی جائیں، جیسے متقدمین کے زمانے میں طریق املا، اس کا تعلق علمی افادات سے تھا، اور یہ ہر نوع کے افادات ہوتے ہیں، علمی بھی، عملی بھی، اصلاحی، اور ہر شعبہ حیات سے متعلق۔ کبھی کوئی تجربے کی بات سنا دی، اور کبھی سیاسیات سے متعلق بھی کچھ بتا دیا، سبھی کا تعلق دین سے ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کتاب آنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک تو اس طرف متوجہ کروں، کئی مرتبہ خیال ہوا بھول جاتا ہوں۔ دیکھو، سب کچھ پڑھنے پڑھانے کا مقصد، ایک تو مقصد اعلیٰ تو مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی، تو رضا اور خوشنودی تو سب سے آخری درجے کا مقصد ہے، لیکن وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے قانون کی پیروی، دین کی پیروی کہہ لو، سنت و شریعت کی پیروی کہہ لو، قرآن و حدیث کی پیروی کہہ لو، مذہب کی پیروی کہہ لو، اور اردو میں سیدھا سا اللہ کے قانون کی پیروی، یہ ہے مقصد۔ اور باقی سب اس مقاصد سے اگر مربوط ہیں تو وہ بھی اسی کے قبیل سے ہو جائیں گے، ورنہ زوائد ہیں، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انسان پڑھ رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، تو دیکھتا جائے کہ اللہ کے قانون کی پیروی بھی زندگی میں آتی چلی جا رہی یا نہیں۔ جو چیزیں اللہ کو، اللہ کے قانون میں اس کے بندوں سے چاہی گئی ہیں، عمل چاہا گیا ہے، تو ہماری زندگی میں وہ عمل ہے۔ اور جہاں کسی عمل سے اجتناب اور بچاؤ چاہا گیا ہے تو بچاؤ اور اجتناب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، فخر کی اجازت نہیں، اور نہیں ہے تو فکر کریں۔ اسے کہتے ہیں تطبیق و انطباق کے ساتھ پڑھنا پڑھانا۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اللہ مرکزو، ہمارے پہلے مرشد الشیخ، بہت فرمایا کرتے تھے، افسوس اب پڑھنا پڑھانا انطباق کے ساتھ نہیں رہا، فنی انطباق نہیں، علمی، ویسے تو وہ بھی نہیں رہا، جس کے لیے فنی لفظ ہے اجرا، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، اصول، جو جہاں پڑھائے گئے پڑھا دیے گئے، اور باقی پھر مڑھا دیا گیا اور بڑھا دیا گیا۔ کہاں اجرا؟ وہ چیزیں کہاں آتی ہیں؟ الا ماشاءاللہ اکا دکا آ جانا تو بھول جاتے ہیں طلبہ۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق نہیں تھا، اسی لیے پڑھنے کے زمانے میں بھی پڑھنے والوں کے اذہان و دماغ میں علوم زندہ ہوتے تھے، مستحضر ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ تو حضرت کی تو مراد ہے عملی انطباق، دیکھتے جاؤ، اگر ایسا ہے تو پھر وہ علم نافع ہے، اور اگر ایسا نہیں تو علم غیر نافع ہے۔ کیا دونوں قسم کے علم اور علم کی یہ تقسیم آپ لوگوں نے حدیث شریف میں نہیں پڑھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاکرا، ہے وَأَعُوذُكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، القرآن حجت لک او علیک، یہ بھی تو پڑھا ہے۔ تو دیکھتا جائے، اور خاص طور سے جو دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کیا آپ نے اکابر بزرگوں کے بارے میں نہیں سنا
کہ انہیں دیکھ کر کے ہم سمجھتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے، مثلا سنت یہ ہے، شیخ الاسلام حضرت سے اقدس مدنی نور اللہ برکتہ کے متعلق اور بھی بزرگوں کے متعلق ہے۔ بات یہ ہے خطبے کے دوران بیٹھنے کی ہیئت کیا ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا اب تک۔ دونوں خطبوں میں دو زانو بیٹھنا مسنون و مستحب ہے، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر بیٹھنا مسنون و مستحب ہے، گویا جیسے قاعدے کی حالت ہوتی ہے۔ دھیان نہیں رہتا، دھیان رکھنا چاہیے، اور دوسرے کو دیکھ کے سمجھتے بھی تو نہیں، اور شاید اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہو سکے کوئی فطری اور طبعی نشست ہو جائے، وہ پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایسے بیٹھ جاتا ہے یوں بنا کر کے کھینچی، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح۔ کسی کو عذر ہے، بڑھاپے کا عذر ہے، کمزوری کا عذر ہے، بیماری کا عذر ہے، آزار کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور جسے کوئی عذر نہیں ہے تو بہت سو کو تو شاید پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں دونوں معنی کر مثلا پڑھا تو تھا لیکن اب یاد نہیں رہا، اور بہت سو کو سرے سے اس کا علم ہی نہیں، اور دیکھتے بھی نہیں، دوسرے کو دیکھ کر کے کچھ سبق حاصل کریں، اب جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور بہت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ایسے تشبیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ مکروہ ہے، پڑھتے ہیں ہمارے طلبا، کہے کے لیے پڑھتے ہو؟ پڑھانے کے لیے۔ پڑھانا مقاصد میں سے نہیں ہے، عمل ہے مقاصد میں سے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کل اللہ کے یہاں ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا ضابطے کے طریقے پر، یوں تو نہیں کہہ سکتے یقینی طور سے، تو یہ دیکھتے جاؤ ہمارا برتاؤ ذات باری تعالیٰ کے قانون اور ان کی اطاعت کے تعلق سے کیسا ہے، بس۔ امام غزالی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے، جو علم آج تمہیں گناہوں سے نہیں بچا سکتا، کل کو وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ پڑھتے ہم کون سی چیز ایسی ہے کہ جو درس نظامی پڑھنے کے دوران ہمارے علم میں نہ آ جاتی ہو، نظروں کے سامنے سے اور کانوں کے سننے سے نہ گزر جاتی ہو۔ تمام قسم کی احادیث شریفہ کی کتابوں میں نہیں پڑھتے، معاشرت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق، عبادات سے متعلق، عقائد سے متعلق بھی پڑھتے ہیں، دھیان نہیں رکھتے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، خشوع خضوع ہو، کس طرح سے ہو، کدھر توجہ ہو، دھیان رکھنا چاہیے۔ میں تو یہاں نماز کی عملی مشق بھی کرایا کرتا تھا، پچھلے سال تو نہیں ہو سکی، بس سکھاتا تھا، ایسے کھڑے ہوں گے، رکوع ایسے کریں گے، سجدہ ایسے کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے ایسے، سجدے سے اٹھیں گے ایسے، سجدے میں جائیں گے ایسے، قعدے میں بیٹھیں گے ایسے، سلام ایسے پھیریں گے۔ نور الہدیٰ میں 51 سنتیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، فی سننھا وہی احدی و عشرون، غالباً کچھ ایسی ہی عبارت ہے، نور الہدیٰ پڑھنے والے یا پڑھے ہوئے، دھیان رکھنا چاہیے۔ کراؤں گا انشاءاللہ بعد میں، اس لیے میں نے کہا، میں سوچتا تھا کہ بھئی بتاؤں پہلے، پتہ تو چلے۔ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس سے ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کا داعی ہو جاتا ہے، ایسا علم جو عمل کا داعی، جانکاری تو پہلے سے بھی تھی، علم تھا، مگر وہ علم عمل پر نہ لگا سکا، یہ بات بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بھائی جو علم ہم عمل پر نہ لگا سکے وہ کچھ نہیں ہے۔ آج میرا ارادہ یہی تھا، بس میں 5-10 منٹ بات سناؤں، لمبی مجلس نہیں، وقت بھی
ہو جاتا ہے. چاہتا تو یہ ہوں 1:15 خطبے کے لیے کھڑے ہو جائے، مگر ہو ہی جاتی ہے. کبھی کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، کبھی کسی وجہ سے. حضرت اقدس شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ دلی میں گلیوں میں چل رہے تھے. دلی ہی کا واقعہ ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ایک رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے تھے. 3 مصرے پڑھ کے رک جاتے تھے، چوتھا مصرا یاد نہیں آتا تھا. کیا تھی وہ رباعی؟ جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضائع است. جز یاد دوست دو اللہ تعالی، جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضائع است. جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است. سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق. سعدی منادہ ہے، بشوء جواب ندا ہے. ہر زبان میں ترکیب ہے، صرف عربی ہی میں نہیں، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اور وہ صیغے اور ساری ترکیبیں اور بندش سب زبانوں میں ہے. سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق. یہ پڑھتے تھے. یہاں تیسرا مصرع، اگلا چوتھا مصرع یاد نہیں آتا تھا. ایک شعر میں دوسرا مصرع یہ خبر کے درجے میں ہوتا ہے. وہ پہلا مصرع مبتدا اور دوسرا خبر. ایک مصرع سے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں چلے گا ایک مصرع سے. اور رباعی میں 4 مصرے ہوئے تو چوتھا مصرع جب تک نہیں آ جائے گا بات پوری نہیں ہوگی. جیسے مبتدا ہو اور خبر نہ ہو، تشنگی رہے گی، جملہ نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. اب جب وہ ذہن میں نہیں آتا تھا تو گرہ لگ گئی، اور نہیں آیا ذہن میں، ہوتا ہے بعض مرتبہ. ایسی صورت میں طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے، اور منقبض ہو گئے. بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں یاد آتا. اور انسان کی کمزوری ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے، ہوتا رہتا ہے تاکہ اسے زعم نہ ہو کہ میں بہت کچھ ہوں. حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کا گڑھی کا واقعہ ہے. کچی گڑھی، پکی گڑھی، ایک گڑھی ان میں سے. وہاں ہم بھی گئے، مسجد بھی دیکھی، جب جلال آباد میں تھے تو گئے تھے. تو بتایا انہوں نے، مولوی عباس تھے، کہ حضرت یہی ہے وہ مسجد جہاں حضرت اقدس تھانوی قدس الروح ممبر پر بیٹھ گئے تھے. خطبہ بھی پڑھ لیا تھا، آیت بھی پڑھ لی تھی. اب جب شروع کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ذہن میں نہیں آتا، ذہن نے کام ہی نہیں کیا. اور حضرت نے خود اپنے ملفوظات میں اس کا اظہار فرمایا کہ میں نے سوچا کہ کوئی پچھلا واعظ ہی دوہرا دوں، وہ بھی یاد نہیں آیا. آخر تھک ہار کے میں اتر گیا، اور آج سمجھ میں آیا کہ انسان کی کوئی خوبی نہیں، اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کہیں پر ادھر ہے، سب من جانب اللہ ہے. تو بہرحال ایسے ہی ہوا. بہت کوشش کرتے ہیں، وہ چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا. اب یہ حضرات کیسے صاحب باطن و صاحب نسبت تھے، وہ جو لفظ آیا تھا، کیسے قلب والے اور دل والے تھے. اسی دوران کہ گرہ لگی ہوئی ہے قلب و ذہن میں، اور طبیعت منقبض ہے، ایک بڑے میاں گدڑی پوش رونما ہوتے ہیں. تو انکار کر دے گا؟ کرامات الاولیاء حق. الحمدللہ ہم علماء دیوبند سے وابستہ ہیں، وہ اہل سنہ والجماعہ ہی کا دوسرا عنوان ہے. ہمارے یہاں تو پڑھایا جاتا ہے عقائد میں کرامات الاولیاء حق. اور کرامت کہتے ہی ہیں خرق عادت کو. ایسا خرق عادت جو متبع سنت کے ہاتھوں ظاہر ہو وہ کرامت ہے. مدعی نبوت کے ہزاہت و ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اور کسی کافر و مشرک یا فاسق و فاجر کے ہاتھوں ظاہر ہو تو وہ استدراج ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. شاہ ولی اللہ قدس الروح کے والد ماجد تو اولیاء اللہ میں سے تھے. ایک بڑے میاں گدڑی پوش، کوئی دلہا والا لباس نہیں تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، جی وہ شاہانہ لباس نہیں جس کی تہ نہ ٹوٹتی ہو یا کلپ نہ ٹوٹتا ہو. ہاں آج کل کے قاسمی دلہا بنے رہتے ہیں،
اور اندر بیچاروں کے پاس پتہ نہیں کچھ ہے یا نہیں، وہ تو وہ جانے۔ ہمارے بڑے کیسے تھے کہ حضرت نانوتوی کو پہچان بھی نہیں پایا تھا انگریز کہ یہ ہوں گے وہ مولانا قاسم نانوتوی۔ واقعہ تو مشہور ہے، انہی کا نہیں ہے، سب ایسے تھے۔ خیر وہ ظاہر ہوئے، سلام جواب ہوا، دانی بہن سے مزاج پرسی ہوئی۔ صاحبزادے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فارسی میں ہی کہا ہوگا، فارسی میں تو اس کا مضمون سنا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ ایک رباعی پڑھتا ہوں شیخ سعدی کی، اور 3 مصرے ذہن میں آ رہے ہیں، چوتھا ذہن میں نہیں آتا۔ کہا کون سی ہے، پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے علاوہ اگر تم کچھ کر رہے ہو بیکار ہے۔ اور یاد کے معنی یہ نہیں ہے باولو اللہ اللہ اللہ، ارے اللہ کی یاد، اگر کوئی اللہ کے قانون کو بتانے میں لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اس کی حفاظت و نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے وہ بھی ذکر کا فرد ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے، خدمت میں لگا ہوا ہے مخلوق کی وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ جزیات دوست ہے، اور عشق و محبت کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہو بیکار ہے۔ سعدی اپنے دل کی تختی غیر اللہ کے نقش سے دھل دو، یہاں صرف اللہ رہے، یہاں دل میں اندر صرف اللہ رہے جی، اور کچھ نہ ہو۔ سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق، تو یہ تیسرا مصرع پڑھ دیا۔ اب انہوں پڑھتے ہیں وہیں سے پیچھے سے، اچھا پڑھو سنو، جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چه بخوانی بطالت است، سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ وفی روایت اخری علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است۔ روایت صرف حدیث میں نہیں ہوتی، ہاں روایت اشعار میں بھی ہوتی ہے مگر یہ معمول نہیں ہے کہنے کا۔ ہاں، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا دے، راہ طریق مراد نہیں، وہ علم جو تمہیں اللہ کے راستے پر نہ لگا دے، اور اللہ کا راستہ اطاعت باری تعالی، وہ جہالت ہے۔ یہ پڑھ دیا چوتھا مصرع۔ اب شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھل گئے، اب پڑھائے، بات پوری ہو گئی۔ میں تو یہ چوتھا مصرع اصل میں تمہیں سنانا چاہ رہا تھا اس وقت، وہ بات کہ جو ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کا داعی، اور جو علم عمل کا داعی وہی علم نافع ہے، وہی حجت لک ہے ورنہ تو علیک ہے، وہی علم نافع ہے ورنہ غیر نافع ہے۔ اس لیے بھائی دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا علم نافع ہے یا نہیں، دیکھو ہماری زندگی کے معنی نہیں، نوافل زیادہ ہیں یا نہیں، اور رات کو 10,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں کہ نہیں، آنکھ کا استعمال اس کے موافق ہے، زبان کا استعمال اس کے موافق ہے، کان کا اعضاء و جوارح کا استعمال اس کے موافق ہے، اور صبح سے شام تک کے اعمال اور احوال اور اقوال اس کے موافق ہیں، ظاہر کے، باطن کے، خلوت کے، جلوت کے، انفرادی، اجتماعی، گھر کے باہر کے، معاشرت، معاملات۔ یہ دیکھو میں تو اس کے لیے نقل کیا تھا، یہ علم کے راہ حق نہ نمائے جہالت است۔ اب تمہیں کیا کیا سناؤں۔ برطانیہ کے ایک بہت بڑے تاجر، ابراہیم نام تھا ان کا، انہوں نے خود بتایا مجھے جلال آباد، جب میں، بلکہ وہ تو اس وقت کی بات ہے جب رمضان المبارک میں ہم حضرت کی صحبت میں اصلاح کے تعلق سے جاتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا، کہا کہ حضرت مولانا اسد صاحب، اس وقت حضرت حیات تھے، حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا میں ہی ان کا میزبان ہوتا ہوں، مولانا میرے مہمان ہوتے تھے۔ بہت بڑے تاجر، بڑے امیر،
ایک مرتبہ دلی آئے تھے کہ تجارت کے عنوان سے، تجارت کے تعلق سے، خیال ہوا کہ یہ حضرت جی ہیں کوئی جلال آباد میں، ذرا ہم بھی دیکھتے چلیں۔ اور جب آئے تھے تو پورے کے پورے انگریز تھے، وہ ٹائی بھی لگا رکھی تھی، اور اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا صاحب، صاف پینٹ پتلون سب انگریز، بالکل وہ تو دوسری دنیا ہے بالکل، امریکہ کی اور افریقہ کی اور برطانیہ کی اور کینیڈا کی۔ یہ تو ترقی پذیر ہے، وہ یافتہ ہے، یہ ترقی یافتہ نہیں ہے ہمارا بر صغیر، یہ تو پذیر ہے، چل رہا ہے ابھی ادھر کو۔ یعنی جتنی حیوانیت بڑھتی جائے گی اور بہیمیت، اتنا ہی ترقی ہوتی جائے گی، جتنی انسانیت نکلتی جائے گی اور ملکوتیت۔ عجیب ہے، خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا خرد ہے، یہ ہو رہا ہے اب۔ بہرحال وہ آ گئے تو بس غضب ہو گیا، حضرت کو دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کے اندر عجیب جذبہ پیدا کر دیا، رہ پڑے، بات پیدا ہو گئی دل میں، اپنے آپ کو بدل لیا، اور اتنا بدلا کہ حضرت کے خلیفہ ہو گئے۔ ہر وقت تسبیحات میں رہتی تھی، حضرت نے اس کا لقب رکھا تھا تسبیح والے، حج وغیرہ تو پہلے سے بھی کیا ہوگا، حاجی ابراہیم تسبیح والے۔ اور حضرت کے بڑے عاشق تھے، جو لباس حضرت پہنتے تھے وہی وہ پہنتے تھے، جس طرح کا میں نے دیکھا، جب جرسی جیسی حضرت پہنتے وہ بھی پہنتے، ٹوپ جیسا لگاتے وہ بھی لگاتے، عجیب تھے، بس حضرت کے عشاق میں سے تھے۔ یوں بدل جاتی ہے زندگی۔ بزرگوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس سے ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کا داعی ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے وہ جو کہا گیا، اس کے انکار و تردید کی ضرورت نہیں، کم سے کم ان لوگوں کو جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہو۔ اور اگر علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے بھی اس میں تردد ظاہر کریں تو پھر مجھے یہ سمجھنے میں کوئی تأمل نہیں ہوگا کہ اب علم اٹھ گیا اور اٹھتا جا رہا ہے۔ کون سا؟ وہ شعر کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ سنا نہیں؟ بعد اس کا انکار کرنے لگے، جنہیں کچھ علم کا جوش ہوتا ہے، علم ظاہری کا جوش، علم باطنی کے بغیر علم ظاہری ہے حضرت ہے ہی نہیں، علم وہ خول ہے، نقوش ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، جب پتہ چلے گا، جب ذرا آگے کو پڑھو گے اور علماء دیوبند کو پڑھو گے اور دیکھو گے۔ کم سے کم ہمیں حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ سے پوچھ لیا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے، حضرت یہ جو شعر ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر پڑھیو، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ حضرت نے فرمایا اب میں پڑھتا ہوں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 1,00,000 سال طاعت بیریا۔ یہ بھی ایک طریقے سمجھانے کا اور حضرت نے پھر اس کو سمجھایا، اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض دفعہ ایسی چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اتباع سنت باخلاص و بالدوام، جسے کہو اتباع سنت اور استقامت کا سبب بن جاتی ہے۔ اتباع سنت اور استقامت میں پورا دین آ گیا، اس میں اخلاص بھی آ گیا، سنت کی پیروی بھی آ گئی۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی سنت کی پیروی تو کرتا ہے، اخلاص نہیں تو استقامت نہیں، اور اخلاص نہیں تو کچھ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لحاظ سے کہی گئی ہے۔ اور ہر گھڑی مراد نہیں، وہی گھڑی مراد ہے کہ جس میں انسان کو یہ بات حاصل ہو جائے۔ بہت واقعات ہیں ایسی، ایک گھڑی کسی کو مل گئی، زندگی بدل گئی۔ تو بزرگوں کی صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس سے ایسا، اور صحبت کہا یہ نہیں فرما رہے ان کے بیان سے، ان کی تقریر سے، ان کے وعظ سے، خود صحبت سے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی آدمی
اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، بس بعض دفعہ اس سے ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کا داعی ہو جاتا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کو تو علم کا نشہ تھا، مناظرے کے لیے گئے تھے، حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات ہو گئی، صاحبزادے کیسے بتایا، کہو خو ایسے کرو، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، اب کس نظر سے دیکھا حضرت نے، تو وہی قصہ ہو گیا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، یا وہ قصہ ہو گیا جو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کس لیے گئے تھے، تلوار ہاتھ میں لے کے کام تمام کر دوں گا، وہ خود ہی کام تمام ہو گیا، گئے تھے دوسرے کو شکار کرنے، خود شکار ہو گئے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، بس پھر تو ہوا وہ جو ہوا۔ اور پھر دیکھو مولوی رشید فقیہ بنے اور محدث بنے اور صوفی بنے اور اس لحاظ سے جامع بنے، خاص امتیاز ہے حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا، عجیب شان ہے۔ اس لیے بھائی بزرگوں کی صحبت بہت کام کی چیز ہے۔ بس آگے بھی ہے ملفوظ، اتنا ہی کافی ہے، آگے تو احوال و کیفیات پیش آنا صحبت کا اصل ثمرہ نہیں، احوال و کیفیات وہ غیر اختیاری چیز ہے، آج آویں نہ آویں یہ بات حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، فہم صحیح نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان تو پھر زیادہ ہی ہو گیا، تھوڑا سنانا چاہتا تھا پھر زیادہ ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا اور تشریح نہیں کروں گا، ارشاد فرمایا دنیا بھر میں قابل تحصیل صرف ایک چیز ہے، اور وہ خدا تعالی کے ساتھ صحیح تعلق ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ دیکھا، یہ کسی صوفی کا کلام نہیں ہے، یہ بڑے محقق عالم کا کلام ہے، جس میں تمام علوم جمع ہے، تمام علوم کے جامع ہیں، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ ان کا کلام ہے۔ کبھی سے بھائی یہ تو صوفی کا کلام ہے، وہ کیا جانے علم کے تک۔ فرمایا قیامت میں بہت سے عالم جو تدقیقات کے خوگر ہیں، تدقیقات، ایک ہے تحقیقات، تحقیق، اور پھر آگے ہے تدقیق، محقق اور مدقق، تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس اعرابی جیسے ہوتے جس کا ایمان صحیح نکلا۔ اب یہ بھی ملفوظ تھوڑی تشریح چاہتا ہے، اس میں ذرا اجمال ہے، علمی و فنی تدقیقات اور تحقیقات ایک ضروری درجے کی ہیں کہ غیر ضروری درجے کی ہیں، وہ مراد ہیں یہاں۔ اور جو حفظ قانون باری تعالیٰ کے لیے، سنت اور شریعت کی حفاظت و صیانت کے لیے، ان کے صحیح مفاہیم کو سمجھانے محفوظ کرنے کے لیے، اور جو یہ ضال و مضل لوگ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، ان کے رفع دفع کے لیے جو تحقیقات و تدقیقات ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ ہاں کبھی کوئی یہ سمجھے کہ بس اس کی ضرورت نہیں ہے، چلو بھائی بس، سبحان اللہ و بحمدہ۔